अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आपके इलाक़ों में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की गहमा गहमी देखने में आ रही होगी और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो हैं वो एक्टिव हैं, उनके वर्कर्स एक्टिव हैं और पूरे शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप्स लग रहे हैं। कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो हैं वो 15 जनवरी को हो रहे हैं और उसके लिए पार्टीज़ जो हैं वो भरपूर तैयारी कर रही हैं। उससे पहले भी उन्होंने तैयारी अपनी शुरू कर रखी थी, लेकिन फिर डेट पोस्टपोन हुई थी तो उसमें थोड़ा सा ठहराव आया था, लेकिन उसके बाद फिर उसमें तेज़ी आ गई जब ऑर्डर आ गया कि जी इलेक्शन हर सूरत में होने ही होने हैं। तो उसके बाद फिर भागदौड़ शुरू हो गई मज़ीद और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं और जो अहदेदारान हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कॉर्नर मीटिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर कैंपेन्स के उनके ऑफिस इस्टैब्लिश हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर आवाम के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ गया है और लोग ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे वो लोग भी जो साल साल से उन्हें नज़र नहीं आए थे, अब वो भी उन्हें नज़र आना शुरू हो गए होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली दफ़ा उन्हें अब आके सलाम दुआ कर रहे होंगे, उनका हाल चाल पूछने की कोशिश कर रहे होंगे और कुछ रहनुमा ऐसे भी होंगे, कुछ लीडरान ऐसे भी होंगे जो उनके घरों तक भी पहुँचे होंगे, उनके घरों पे भी दस्तक दे रहे होंगे और उनसे वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे। गुज़िश्ता कुछ सालों में और इससे पहले भी जब लोकल गवर्नमेंट इंस्टॉल थी यहाँ पे, उसके नुमाइंदे मौजूद थे, तब भी कराची शहर ख़ास तौर पे और हैदराबाद भी, वहाँ पर जो शहरी मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो बल्दियाती मसाइल हैं, जो शहरियों के बुनियादी मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, पानी सेवरेज का मसला है और उनके जो शहरी इशूज़ हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे और उन मसाइल में दिन ब दिन इजाफ़ा ही होता जा रहा है। उनको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन पर इसलिए भी लोग ज़्यादा खुश हैं कि वो अनाउंस हो गए और अब होने जा रहे हैं कि उन्हें ये उम्मीद है कि इसके होने से उनके जो मसाइल हैं, इलाकाई सतह के जो मसाइल हैं, मकामी सतह के जो मसाइल हैं, कम अज़ कम वो तो हल होंगे। नेशनल लेवल पे पार्टीज़ अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं, नेशनल लेवल में जो पार्टीज़ हैं वो अपनी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं और सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत के जो लोग हैं वो ताकत हासिल करने के लिए अपने दी कोशिशें कर रहे हैं और वो तो वहाँ पे बिज़ी हैं, लेकिन आवाम के मसाइल पर लगता ये है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाम के साथ जो भी हो रहा है, महंगाई में पिस रहे हैं तो पिसने दें, भाई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई बात नहीं, रोड टूटा हुआ है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, गाड़ियाँ ख़राब हैं, सफ़र करने के काबिल नहीं हैं तब भी कोई इशू नहीं है और इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो कौमी क़यादत है वो उस तरह से मुतवज्जे नहीं होती और उसका नोटिस नहीं लेती है। लेकिन अच्छा हुआ कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो हैं वो अब होने जा रहे हैं, उससे कुछ उम्मीद पैदा हो जाएगी कि जो लोगों के मसाइल हैं, मकामी सतह के मसाइल, वो हल होना शुरू हो जाएंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट शर्की के साबिक जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार हैं अब वाइस चेयरमैन के UC5 सोहराब कोट, जनाब लाला रहीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। लाला रहीम साहब, ये बताइए कि कैसी तैयारी चल रही है और आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपके इलाके में आपने इससे पहले कौन से मसाइल हल करवाए हैं, आपके पास कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जो आप लेके अवाम के पास जा रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कराची में जो है इलेक्शन मुहिम जो है, जिस वक्त से इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हुआ उससे लेकर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो लोगों के बीच में है, दरमियान में है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बलियाती इलेक्शन बुनियादों पे कभी भी आवाम की दरमियान में नहीं उतरती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे जो है वो साल 12 महीने जो है वो आवाम की दरमियान होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो कोई जो है इस वक्त में कराची में और पूरा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खिदमत और लोगों की काम पे यकीन रखता है। और इस वक्त में जो मैं सोहराब बोर्ड को देख रहा हूँ और सपूरा टोल को देख रहा हूँ, उसमें इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 150% जो है वो जीत नजर आ रहा है। और आपकी सामने हैं जो कराची में जिन लोगों ने जिन सियासी लोगों ने कराची का बेड़ा गर्क किया है और आज वो फिर भागने की जो है वो कोशिश कर रहे, राय फिरार इख्तियार कर रहे। आपने देखा वसीम अख्तर साहब जो कह रहे था
کہ رہے ہمارا پاس اختیار نہیں ہے، لیکن آج پھر بھاگنے کی کر رہے. کیا ان کو اتنی عرصے میں حکومت میں تھے کبھی بھی ان چیزوں کو ان کو یاد نہیں آیا؟ کبھی اس نے حلقہ بندیوں پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا؟ آج ان کو اعتراضات کیسے یاد آیا؟ کیا یہ کورٹ پہلے پاکستان کے اندر موجود نہیں تھا؟ کیا ان نے کوئی سپریم کورٹ میں کوئی اپیل کیا؟ کیا اس نے ہائی کورٹ میں کیا جا کے کوئی پٹیشن داخل کیا؟ لیکن اس وقت میں ان کو شکست نظر آ رہا ہے. آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کہاں ہے وہ پاک سرزمین جو کہتے تھے یہ ایم کیو ایم کے لوگ، یہ الطاف حسین، یہ سب دہشت گرد ہے. آج کیا ہوا؟ آج سارے ایک جگہ میں پلیٹ فارم میں یہ بیٹھ گیا. اس وقت میں ان کو کراچی کی عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی جو سسٹم بند ہو رہے ہیں، آج یہ چاہتے ہیں ہم دوبارہ کراچی کی عوام کو بیوقوف بنائیں، کیونکہ کراچی کی عوام نے دیکھ لیا ہے، جماعت اسلامی کو بھی دیکھا ہے اور ایم کیو ایم کو بھی دیکھ لیا ہے. اس وقت میں کراچی کی عوام ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے. کراچی کی عوام نے دیکھ لیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر جو چند مہینے میں اس نے کراچی میں بہترین کام کیا ہے. اتنی تباہی، اتنی برسات کی باوجود اس نے آدھا 2-3 گھنٹے میں جو ہے وہ کراچی کلیئر کر دیا. تو اس وقت میں تو کہتا ہوں الیکشن ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں گے پورا کراچی انشاءاللہ کراچی میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. لالا رحیم صاحب یہ بتائیے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے کیے ہیں؟ کراچی شہر میں نہ تو انڈر پاسز چلنے کے قابل ہیں، وہاں سے گزر نہیں سکتے، فلائی اوور سے آپ گزر نہیں سکتے، روڈوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ بھی یقیناً ہو سکتا ہے آپ کے پاس بڑی گاڑی ہو، لگژری گاڑی ہو، تو اس لیے آپ کو احساس نہیں ہوتا ہو وہاں پہ روڈ کی صورتحال کا. تو لیکن عام شہری تو ان کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. جو بائکرز ہیں خاص طور پہ موٹر سائیکل پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی مطلب صبح نکلتے ہیں تو واپس آنے کا ان کا دل نہیں چاہتا گھر آنے کی طرف. اختر شاہین صاحب آپ کی بات سے میں یہاں پر اتفاق کرتا ہوں. جو سچ ہے اس سچ پہ جو ہے یقین کرنا چاہیے. لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کراچی کا جو ڈھانچے کا بیڑا غرق کیا ہے وہ پہلے جماعت اسلامی نے کیا، اس کے بعد ایم کیو ایم نے کیا ہے. غیری قانونی این او سی نے جاری کر دیا. جہاں ایک بلڈر نے سیوریج کے نظام ٹھیک کرنا ہے، ان نے وہاں پیسے پکڑ لیا. اسی 18 انچ میں پورا کا پورا آبادی ہے. جہاں پر ان کو چاہیے 30 انچ کا لیکن وہ 18 انچ پہ چلا رہے. جہاں پر برساتی نالوں پہ ان نے بلڈنگ بنائے، کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہے کیا ان کی جتنی برساتی نالے کیا ان میں ایم کیو ایم کا شیئر نہیں ہے؟ کیا ان کی ایم کیو ایم کا لیڈرشپ کی پروجیکٹ نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان نے پارک کو چھوڑا ہے؟ تو اس وقت میں کراچی کو بیڑا غرق کر بیٹھا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے یہاں جو روڈیں بن رہے ہیں وہ سیوریج سے خراب ہو رہے ہیں. یہاں جو روڈ خراب ہو رہے ہیں وہ پانی کی لینوں سے خراب ہو رہے ہیں. ان نے پورا پانی کی جو مختلف جگہوں میں ان کی پلیٹس لگائے ہیں. واٹر بورڈ میں ان نے کیا اشر کیا ہے؟ آپ آج بھی دیکھو کراچی میں واٹر بورڈ میں 100% ملازمین جو ہے وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں، آج بھی وہ رو رہے ہیں. تو لالا صاحب یہ بتائیے کہ دیکھیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تو ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں نا اس سے پہلے بھی، اور وفاق میں بھی چلے نون لیگ کے وہ اتحادی ہیں تو آپ بھی وفاق میں موجود ہیں، پیپلز پارٹی بھی تو موجود ہے. اب وہ آپ کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو ایسی کون سی شرائط ہیں جو پارٹی پوری نہیں کر پا رہی؟ دیکھو میں آج آپ کو بتا دوں ہم تو پاکستان کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم اس وقت میں جو پاکستان کی معیشت ہے جس طریقے سے عمران خان نے تباہ کیا ہے، اس وقت میں آپ کی غریب جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے ترس گئے. تو ہم نے اس ملک کے بچانے کی خاطر ایم کیو ایم کو ساتھ ملا لیا، جو ہے نواز شریف والوں کو ساتھ ملا لیا اور ملک کی بچانے کی خاطر ہم نے یہ کیا ہے. تو یہ کوئی ایسا بات تو نہیں ہے، لیکن جو ہم نے اچھائی کے لیے ان کو ساتھ رکھے ہوئے، اب اس وقت میں ان کو اپنا شکست نظر آ رہے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ تو لالا آپ یہ بتائیں، چلیں اب عمران خان کی بھی آپ نے بات کر لی، تو سندھ میں تو عمران خان کی حکومت نہیں تھی نا، تو سندھ میں بھی تو لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. سندھ میں بھی تو لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو پیپلز پارٹی کا ہی تھا نا. تو پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ کہیں پر ایسا شکایت نہیں ہے. سندھ کے اندر روٹی بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس اور مکان تو ہے نہیں اور اس کے بعد چھت بھی نہیں ہے اور اس میں اموات بھی ہوئی ہیں دیکھیں آٹے کی دوڑ میں. میرے خیال آپ کو جو ہے وہ سندھ میں کہیں پر نہیں ہوا ہے. وہ آپ کے پیچھے کا مت دکھاؤ یا پنجاب میں جو آپ دکھا رہے ہیں. لالا سندھ میں ہوا ہے، میرپور خاص میں ایک ہلاکت ہوئی تھی، میرپور خاص میں نہیں ہماری نظروں میں نہیں ہے ایسا کہیں پر
हुआ है तो इंशाल्लाह इनकी तहकीकात होगा। आप लाला और टीवी देखा करें, जहां मीडिया देखा करें, चैनल देखा करें, शायद आपके नॉलेज में नहीं है। अब मैं कहता हूं जहां पर ऐसा कोई चीजों में मिस्टेक हो तो इंशाल्लाह उसको ठीक करेंगे और सिंध हुकूमत उस पर एक्शन लेगा। और आपको ये भी बता दूंगा 3 दिन पहले इस पे एक मीटिंग भी हुआ है फूड्स की, जो सारी डीसीज को हिदायत जारी करती है, जो हमने फूड्स की जिम्मेदारी लगा दी है मुख्तलिफ जगहों में आटे की सप्लाई के लिए आवाम में तकसीम करने के लिए। चले लाला, आप मीटिंग्स का कह रहे हैं, मीटिंग्स तो ये मीटिंग तो खेलते ही रहते हैं ना, अफसरान ब्यूरोक्रेसी ये तो दफ्तरों में बैठ के करती रहती है, तो अब इससे आपको उम्मीद है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस चीजों पे सिंध गवर्नमेंट की और पार्टी की लीडरशिप ने उस पर एक्शन लिया और सिंध का वज़ीर-ए-आला साहब ने लिया है, वहां पर चीजें बेहतर हो चुके हैं। चलें लाला रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अस्करी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और एजुकेशन पे ख़ास तौर पे रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लें और फिर अस्करी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ख्वाजा हमीद बात कर रहा हूँ। ख्वाजा हमीद साहब, जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? ये है 13D में आप चले जाएं या 13A से निकल जाएं, किसी भी जगह ढक्कन खुले हुए हैं, और एक तो बिल्कुल 13B के साथ ही नाला है, अभी तक खुला हुआ है। ये काम हुआ है और अभी तक कोई कारपेटिंग नहीं, उखाड़ दिए गए जगह जगह। आप प्लीज अपने टीवी की आवाज जरा बंद कर दें ताकि आपकी आवाज जो है वो क्लियर आ सके। तो फिर आप, ये सूरत हाल जब है तो आप फिर वोट देने का सोच रहे हैं, किसको वोट देंगे जनाब? भाई हम तो वोट उसी को देंगे जो काम करा रहे थे, क्या समझे? बात यह है कि वोट उसको दे सोच समझ के, बराए मेहरबानी तमाम आवाम से अपील है कि सोच समझ के वोट दें, क्योंकि काम नजर आ रहा है। कौन काम करा रहे थे, किससे? आपकी मुराद किससे है? मेरी मुराद किसी से नहीं है, काम होना चाहिए डिपार्टमेंट का, जो भी है। ठीक, कोई भी ऐसे काम नहीं हो रहा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने अहम मसले की तरफ निशानदेही की। वाकई जैसे गुलशन इकबाल का 13D का इलाका है, सारा खोदा हुआ है, वहाँ आने जाने का रास्ता तक नहीं है और वहाँ सूरत हाल ऐसी है। अस्करी साहब, आप बताइए कि आप भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हैं, वहाँ सफ़र करते हैं, ओवरऑल सिचुएशन क्या देखते हैं? और अब जब लोकल गवर्नमेंट में पार्टीज जा रही हैं तो अब तक की परफॉर्मेंस क्या है? आप चलें एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बता दें कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस क्या देखते हैं आप? ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत ही ख़राब है। गटर उबले पड़े हुए हैं, गटरों के ढक्कन गायब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कचरों के ढेर लगे हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ होता है, उठाया नहीं जाता। हत्ता कि अभी सूरत हाल ये है कि बरसात जो कई महीने पहले हो चुकी है, कई मकामात पर, कई स्कूलों में अभी तक बरसात का पानी मौजूद है, उसकी नकासी नहीं की जा सकी है। तो कारकर्दगी तो ऐसी हौसला अफजा नहीं है। ख़ुसूसन शुमाली नाज़माबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे नॉर्थ नाज़माबाद कहा जाता है, वहाँ की सर्विसेज रोड टूटी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, आगे चले जाएं, मतलब कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है कि आदमी कह सके कि इत्मीनान बख्श है। और तालीम के हवाले से क्या सूरत हाल है? तालीम में सिंध कहाँ खड़ा है रैंकिंग में? दुनिया भर में कहाँ है, या चले पाकिस्तान में कहाँ खड़ा है? मेरा ख्याल है ओवरऑल सिंध सबसे पीछे है। जहाँ आला तालीम है वही सरकारी स्कूलों की सूरत हाल है। अभी आपने वीडियोस देखी होंगी जो सोशल मीडिया में ज़ेर गर्दिश रही हैं। अभी हम थोड़ी देर में वीडियोस दिखा रहे हैं, नाजरीन को भी दिखाएंगे हम वो, कि उसमें आप देखेंगे कि एक साहब ने अब एक स्कूल में अपना घर बना लिया था, वो उसमें रहते थे, वो डीओ भी थे, हेडमास्टर भी थे। इसी तरह एक साहब जो हैं डीओ मलीर सेकेंडरी, वो जो हैं उन्होंने अपने ऑफिस में अपना घर बना रखा है। छतें टूटी हुई हैं। अभी हाल में ही 2 बच्चियां ज़ख्मी हो गई थी कि छत का पलस्तर गिर गया था। यूँ कि मेरी आज डीओ से बात हुई थी, एक डीओ हैं शाह फैसल कॉलोनी, उन्होंने मुझे बताया कि बारिश के बाद बेशतर सरकारी स्कूलों की छतें जो हैं वो टपक रही हैं, पलस्तर उतर रहा है। तो अस्करी साहब, क्या बजट नहीं होता उसकी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह का? नहीं होता बजट? सर बजट होता है, लेकिन करप्शन इतनी है कि काम नहीं होता है, पड़ा रहता है। जो टूटी हुई चीज़ें वो टूटी रहती हैं। आपके सामने डेस्कों की जो सूरत हाल है, अब ये जो स्कूल जहाँ बच्चियाँ ज़ख्मी हुई हैं, जहाँ पलस्तर गिरा है, आप देखें टाट पर बैठ के तालीम हासिल कर रही हैं। कहाँ हैं कुर्सियाँ इनके लिए, कहाँ हैं वो डेस्क?
حیرت انگیز بات ہے نا, سرکاری اسکول میں بچیاں جو ہیں, قائد آباد میں یہ اسکول ہے, اور بچیاں جو ہیں ٹاٹ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں یار؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, اور ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو مطلب یہ کراچی شہر کی یہ صورتحال ہے؟ یہ جی کراچی شہر کی یہ صورتحال ہے, اور اندرون سندھ تو میرے خیال ہے صورتحال اس سے بھی بری ہوگی. اور ایجوکیشن کی کوالٹی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سر سرکاری صورتحال تو اچھی نہیں ہے. آپ کے سامنے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوا, سندھ سب سے پیچھے رہ گیا. ابھی آپ کے سامنے ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا, ایک جنگ اور دی نیوز میں سٹوری بھی چھپی, آئی بی اے کے لیے ٹیسٹ ہوا کہ گورنمنٹ کالجوں سے صرف 20% لوگ آئی بی اے جیسے پریسٹیجیس ادارے تک پہنچ پائے, باقی سارے ہم اس پہ ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے بات کر لیں پہلے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سر, میں غریب نواز بات کر رہا ہوں لانڈی سے. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے علاقے میں بالکل کوئی کام نہیں کروا رہا ہے. لانڈی کا علاقہ؟ جی لانڈی اٹینن کا علاقہ ہے سر. صحیح, تو وہاں کے نمائندے کون ہیں, منتخب نمائندے؟ سر مطلب میں لاہور بات کر رہا ہوں, مطلب نون لیگ امین مانا جو ہے نا. ہاں, لائن آئی تھنک ڈراپ ہو گئی. لانڈی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ لانڈی کے علاقے میں ترقیاتی کام بالکل نہیں ہوئے, اور ویسے کچھ عرصہ پہلے, کچھ مہینے ہی پہلے بلکہ, میرا بھی لانڈی جانے کا اتفاق ہوا تھا. وہاں پہ مین سڑکوں کا ہی برا حال ہے, اتنا تو اندر کی صورتحال تو بالکل ہی خراب ہے, اور وہاں پہ تو کار کا تو گزرنا مشکل ہی ہے. اور خاص طور پہ آپ قائد آباد سے آگے جب جاتے ہیں, اور اس سے آگے منزل پمپ ہے, اور اس سے پھر رائٹ سائڈ کو آپ مڑتے ہیں انڈسٹریل ایریا کی طرف, تو اللہ ہی حافظ ہے, وہاں کا تو حال ہی جو ہے نا وہ بالکل ہی خراب ہے. تو جناب اسکی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ 24% لوگ جو ہیں وہ صرف کامیاب ہوئے, 20% جو ہیں وہ کامیاب ہوئے جنہوں نے آئی بی اے کے ٹیسٹ میں کالجوں سے انٹر کیا تھا. باقی سارے کے سارے کامیاب ہونے والے اے لیول کے لوگ ہیں. کہاں کھڑے ہیں آپ سوچیں؟ ٹیسٹ کی, آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کی صورتحال ہے, انجینئرنگ کے ٹیسٹ کی صورتحال ہے. مطلب ہمارے گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں, گورنمنٹ کے اسکول ہیں, پرفارمنس نہیں دے رہے. میں آپ کو بتاؤں 1996 میں کراچی میں آخری پوزیشن آئی تھی دہلی اسکول کی. 1996 سے آج تک کوئی پوزیشن نہیں آئی ہے, اور جتنی پوزیشنیں میٹرک میں آئی ہیں وہ سب کے سب پرائیویٹ اسکولوں نے حاصل کی, پہلی دوسری تیسری. لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے اسکول کہاں جا رہے ہیں؟ چلیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ناظرین, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور آپ اپنے علاقے کے حوالے سے ضرور بات کریں. ہمارا نمبر ملائیے اور ہم آپ کو موقع دیں گے, آپ اپنے علاقے کے مسائل ضرور پیش کریں اس ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج کے میٹرو میٹرز میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے, کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں, اور تمام پارٹیز ہی اس میں شامل ہیں, اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں, اور لوگ اب اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. تو اب انہیں اپنی پرفارمنس تو بتانی پڑے گی, اور انہیں بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. ہم نے بات کی تھی پیپلز پارٹی کے رہنما سے اس سے قبل, اور اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات سندھ کے جناب ارسلان تاج گھمن صاحب, جو کہ رکن ہیں سندھ اسمبلی کے بھی. السلام علیکم ارسلان تاج صاحب. وعلیکم السلام. ارسلان تاج صاحب, ذرا بتائیے گا, لوکل گورنمنٹ الیکشن میں اب ساری پارٹیز جا تو رہی ہیں, لیکن پرفارمنس کس کی ہے؟ دیکھیں, یہ تو آپ دیکھیں کہ الیکشن کیونکہ بلدیاتی اور بلدیاتی حکومتیں جن کے پاس رہی ہیں وہ بتائیں گے کہ جی انہوں نے کیا کیا اتنے سال, اور یہاں پر تقریباً جتنی بھی جماعتیں ان کے میئر آتے رہے ہیں اور رہے ہیں, سوائے پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس کا کراچی کی انتظامی طور پہ حکومت نہیں رہی, اور تمام جماعتوں کو کراچی کے عوام آزما چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, میئر سب کے آ چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ امید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی کراچی کی سطح پہ, تو انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے بہتر پرفارم کر کے دکھائے گی. ہم روئیں گے نہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے جی ہمارے پاس پلان نہیں ہے, ہم کر کے دکھائیں گے, ہمارے پاس پلان ہے, ہم اس سے حساب سے چلیں گے. ارسلان صاحب بتائیے گا, تھوڑا سا ڈسکس کیجیے گا کہ آپ نے میپنگ کی ہے کراچی شہر کے بڑے مسائل کیا ہیں آپ کی نظر میں, اور ان کو آپ ایڈریس کرنے کا پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, یہ الیکشن کیونکہ کے ایم سی کا الیکشن ہے, جو کے ایم سی کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ایک مسئلہ ہے وہ کے ایم سی کے اندر ریفارمز کا ہے. کے ایم سی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ چلایا گیا ہے, سیاسی بھرتیاں کر کر کے اس میں تقریباً 16,000 کے قریب
एम्प्लॉइज भर्ती कर दिए गए, 12,000 इसके पेंशनर्स हैं। तो केएमसी के पास वसाइल जितने आते हैं वो सारे तनख्वाहों में चले जाते हैं और उसके बाद को बचता नहीं है। तो हमारी सबसे पहली तरजीह होगी केएमसी के अंदर इसकी रिफॉर्म्स करने की, उसके बाद इसके वसाइल बढ़ाने की। केएमसी के जितने भी महसूलात होते हैं, जैसे आप देखेंगे केएमसी के पास एक बड़ा रेवेन्यू आता है साइन बोर्ड से, एडवर्टाइजमेंट से और जो दीगर टैक्सेस हैं ट्रेड टैक्स से, लेकिन ये चला जाता है इदारे के मुलाजमीन की जेबों में, जो कि एक तरह की ब्लैक इकॉनमी है। हमारे हिसाब से केएमसी इसकी मद में कम से कम 20 अरब रुपए जमा कर सकता है, और अगर 20 अरब रुपए सिर्फ ये केएमसी जमा करे सिर्फ इस मद में, तो बाकी चीजों में कर सकता है। आप तो ये देखें कि कराची शहर 2000 अरब रुपए सालाना टैक्स देता है और पूरा पाकिस्तान को चलाता है। तो क्या कराची शहर खुद से अपने एक इदारे केएमसी को नहीं चला सकता? चला सकता है। हम यहाँ पर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, और आपने देखा कि खान साहब जैसे सैलाब में टेलीथॉन की, तो एक टेलीथॉन में अरबों रुपए जमा होगा। तो इंशाल्लाह ताला कराची के जो महसूलात के मामलात हैं उसको दुरुस्त करेंगे। और एक सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची में कभी भी ऐसी मेयर नहीं देखा जिसका वजीर आजम उसी की जमात का हो, वजीर आला उसी की जमात का हो। तो ये सिर्फ पीटीआई के पास एक मौका है कि जो वजीर आजम भी बना सकती है, मेयर भी बना सकते हैं, वजीर आला भी बना सकती है। और जब एक ही जमात के तीनों सतह पे लोग होंगे तो बेहतरी से कारकर्दगी दिखाई जाती है। तो अरसलान साहब ये बताइए कि जैसे आपने खुद भी कहा कि मेयर जो है वो रोना रोते रहे और हम रोना नहीं रोएंगे, तो आपके पास भी तो यही अख्तियारात होंगे ना, या आप इन अख्तियारात को कैसे मज़ीद इन्हांस करेंगे? फिर इन्हीं अख्तियारात में ही आप काम करके दिखा सकते हैं। देखिए, इसके अंदर जो हो सकता है वो हम करेंगे। कानून तो हमें सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि एक बेकार सा कानून इस वक्त नाफिज है जिसमें कोई खास इख्तियारात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम करके दिखाएंगे महसूलात का मामला। और एक चीज ये तो चंद महीने की बात है ना सूबाई हुकूमत की। तो जब इंशाल्लाह पीटीआई की सूबाई हुकूमत आएगी, इस कानून को हम तब्दील करके सूबाई असेंबली में हमारे पास वोट होंगे, हम बल्दियाती कानून को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद करेंगे। तो आप पूरी उम्मीद है कि सिंध में भी के पास ये मौका नहीं है। अरसलान साहब, आप पूरी उम्मीद है कि सिंध में भी पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी? जी जी, हम ही बना सकते हैं। और कौन सी जमात बताएं? क्या एमक्यूएम जमात बना सकती है अब अपना वजीर आला? नहीं बना सकती। जमात इस्लामी बना सकती है? नहीं बना सकती। पीपल्स पार्टी को लोगों ने देख लिया 15 साल में, और 15 साल में वो नहीं कर सके। और तो अब पीटीआई ही है। इस वक्त आप देखें मेंबर साजी मोई नवाब शाह में, मीरपुर खास में 24 हजार, 20 हजार एक दिन के अंदर लोग मेंबर्स बने हैं इन इलाकों में। तो इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर तैयारी है। सिंध हुकूमत इंशाल्लाह पीटीआई बनाएगी, आएंगे, इस काले कानून को हम तब्दील करेंगे, उसके बाद जो कराची के मसाइल है इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे। तो अरसलान साहब, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि एमक्यूएम इत्तेहादी रही आपकी भी, और अब जाहिर है आपको वो टफ टाइम देने के लिए भी आपके सामने खड़ी है, तो उससे कैसे आप डील करेंगे, उसे कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, हमें तो जरूरत ही नहीं है एमक्यूएम से डील करने की। एमक्यूएम आपस में एक दूसरे को डील कर रहे हैं, और आप जैसे मीडिया के शख्सियात हैं वो खुद इनसे जब सवाल पूछेंगे ना कि जी आप तो खालिद मकबूल को रॉ एजेंट कहते थे, तो मुस्तफा कमाल साहब जब जवाब देने जाएंगे तो ये अगले 6 महीने से साल में तो इसी सवाल और जवाब में रहेंगे। हमें कोई जरूरत ही नहीं। हम तो खुश है कि हम जो है अलग अलग इनसे मुकाबला कर रहे थे, अब एक साथ मिलके आ जाए। हम तो कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन को भी आप साथ में, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। पीटीआई के लिए सियासी तौर पर हमें फायदा हुआ है आज। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं कि जब एमक्यूएम कह रही है कि हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं होने देंगे, 15 तारीख को भी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, तो ये क्या मैसेज है? देखें, ये वो मैसेज है जब एक बच्चे का सुबह एग्जाम होता है और वो एग्जाम में तैयारी ना हो, तो वो कहता जी मेरे पेट में दर्द है, अम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं एग्जाम नहीं दे सकता। यहाँ पे वो दुआ करता है या अल्लाह बारिश हो जाए, मेरा एग्जाम जो है मुलतवी हो जाए। एमक्यूएम की है क्योंकि ये नालायक बच्चे हैं, इसकी तैयारी नहीं है एग्जाम की, तो एग्जाम से भाग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान ताज खुम्मन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। और जनाब अस्करी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अस्करी साहब, आपसे भी गुफ्तगू हम करते हैं। हमारे पास एक वीडियो जो है वो अब रेडी हो गई है, दस्तयाब है। नाज़रीन, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं एक स्कूल की जिसकी छत गिर गई है कायदाबाद के इलाके में, कराची का इलाका कायदाबाद। ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। सैयद आदिल शाह गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल वागूडर नंबर 1 जफ़र टाउन, फेमस कोड 4081-738 से मुखातिब हूँ। आज 12:55 पे दौरान क्लास ये छत से
یہ کچھ سیمنٹ گرا ہے نیچے جو بچوں کے اوپر لگا ہے اور 2 بچوں کو اس میں چوٹ بھی لگی ہے. تو یہ وہ بچے ہیں, بیٹا دکھاؤ ذرا, یہ ان کو لگی ہے اور یہ دوسری بچی ہے, اس سے یہ سر پہ بھی لگی ہے. تو حکام بالا سے میری درخواست ہے کہ اس اسکول کو جلد از جلد ریپیئر کرنے کے لیے اقدامات کریں. خدارہ سارے اسکول کی حالت ایسی ہی ہے تو تاکہ مزید کسی بڑے جہاں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد زیر تعلیم ہے اور ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. بچے سیڑھیوں پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں, کلاسز موجود نہیں ہیں. یہ کمرہ ایک لیبارٹری ہے. اس لیبارٹری کے اندر انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے اور ان کا کوئی بال بھی بیکر نہیں کر سکتا کیونکہ موصوف بہت پہنچ والے جو ہیں. تو جناب یہ دیکھیے, یہ گرلز اسکول ہے جس میں گرلز بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی بچیاں پڑھتی ہیں اور وہاں پہ اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ شاید صاحب پہنچ انسان ہیں. اسی دوران اسکول کے ایک اور ٹیچر کو ان سے کوئی کام پڑا تو ان کو اسی حالت میں اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے اور اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب سے جو بھی بات کرنی ہو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب بڑے ریلیکس انداز میں سکون سے دھوتی پہن کے اسکول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی گپ شپ لڑا رہے ہیں. یہ کمرہ کوئی رہائشی کمرہ نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے دوسری ویڈیو بھی دیکھ لی جس میں ایک اسکول کے اندر جو لیب ہے اس لیب میں ایک ماسٹر صاحب نے جو ہے وہ اپنا اسے گھر بنا لیا ہے اور ماشاءاللہ خیر سے دھوتی باندھ کے بڑے مزے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس حال میں مطلب فیملیز میں بھی ایون کہ گاؤں دیہات میں بھی لوگ اس حال میں دوسری فیملیز کے سامنے بھی نہیں جاتے, سامنے جانے سے بھی شرماتے ہیں, لیکن ان صاحب کو کوئی شرم حیا لگتا ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جناب, ثاقب علی بات کر رہا ہوں. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے ثاقب صاحب؟ میں جناب اورنگی ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں اور ایک گورنمنٹ ٹیچر ہوں. اور یہ جو ویڈیو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دکھائی ہے تو ایسا ہے تو, لیکن میں نے جو کال کی آپ کو وہ اس لیے کہ میرے علاقے سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز ہیں جن کے لیے جو بلدیاتی الیکشنز میں جو بھی لوگ یہاں سے ون کرتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سر مین جو چوراہا ہے اورنگی ٹاؤن کا جسے دعا چوک کہتے ہیں تو وہاں پر پوری مافیا بیٹھی ہے جو کہ صرف اور صرف پانی کو بیچ رہی ہوتی ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ پورا علاقہ, مجھے 35 ایئرس تقریباً, میری عمر بھی 35 ایئرس ہی ہے, تو اس علاقے میں مجھے 35 ایئرس ہو گئے, لیکن اس علاقے میں آپ یہ سمجھیں کہ مین روڈ کے بعد اگلی گلی میں پانی نہیں آتا. ایون دو کہ وہ پوری مافیا جیسے سرپرستی ان کے اوپر حکومت کی بھی ہے اور اس لوگوں کی بھی ہے جو اس علاقے کے نمائندہ ہیں, اور وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا کہ وہ کن سیاسی جماعت سے ہیں. اور بلدیاتی الیکشنز میں وہ لوگ جیت کے بھی آتے ہیں ہر دفعہ, لیکن پھر بھی ان کے اوپر ان کی زیر سرپرستی ہے اور وہ یہاں سے ایک بڑا ریونیو اکٹھا کر رہی ہے. اور آپ یہ سمجھیں, آپ اپنی ٹیم کو لے کر کسی دن بھی آ جائیں مین اسلام چوک دعا چوک پر, تو آپ لوگوں کے لیے کوئی میسج دینا, کھل کے بتا دیں, آپ اس جماعت کا نام بھی لے لیں. ان جماعت کا نام میں کیسے لوں, آپ کو پتا ہے کراچی پر کیا ارادہ ہوا کرتا تھا پہلے بھی, مطلب ابھی تک خوف ختم نہیں ہوا. جی آبویس سی بات ہے, ایک انسان جو کہ نارمل گھر پہ رہتا ہے وہ اپنی. چلیں, بہت شکریہ آپ کا ثاقب صاحب. آپ بتا رہے تھے اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے وہاں پہ لوگوں کو پانی نہیں پہنچ رہا ہے, پانی کے بہت سارے مسائل ہیں اور پانی بیچ میں سے ہی غائب ہو جاتے ہیں, ان کے حصے کا پانی جو ہے وہ بیچ میں سے چلا جاتا ہے. تو عسکری صاحب, ویڈیوز بھی ہم نے دکھا دی لوگوں کو, اور یہ تو کراچی جیسے شہر کی یہ حالت ہے جہاں پہ میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہے, لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں, لوگوں میں ذرا شعور بھی اس طرح سے زیادہ ہے, اپنی آواز بلند کرتے ہیں. باقی علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں, جب تک جس طرح پرویز مشرف کے صاحب کے دور میں یہ جو صحت اور تعلیم ضلعوں کو دے دی گئی تھی, دیکھیں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. لوگ باہر سے آئیں گے, ان کے پاس گھر نہیں ہوگا تو اسکول کو گھر بنائیں گے, وہ آفیسز میں رہیں گے, ٹھیکیدار آئیں گے. جیسے میٹرو ایک اسکول ہے میٹروپول, وہاں جو ہے میٹروپولیٹن اسکول ہے, وہاں جو ہے وہ ٹھیکیدار نے کرائے پہ دے دیا ہے اس کے کمرے.
اس طرح کی صورتحال تو ہوگی جب تک آپ اس علاقے کو اس یو سی کی سطح پر وہیں کے ٹیچر نہیں رکھیں گے, وہیں کے ہیڈ ماسٹر نہیں رکھیں گے, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ وہاں کا بندہ نہیں ہوگا, صورتحال میں تبدیلی نہیں ہوگی. باہر سے لوگ آئیں گے, ان کو کیا دلچسپی ہوگی کہ بچے آئیں نہ آئیں, انہیں تو اپنا مطلب نکالنا ہے. صحیح. اور ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بول رہے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ذکی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کا بات سندھی ہوٹل سے. جی جناب بولیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعظم نگر کا علاقہ ہے, یہاں پر سیوریج کا جو ہے نا مسئلہ ہے. اور اس جی لائن ڈراپ ہو گئی شاید ان کی. اچھا جناب, آدم جی نگر کا علاقہ وہ بتا رہے تھے, اور وہاں پہ سیوریج کا مسئلہ ہے, اور سیوریج کا مسئلہ یقیناً شہر کے بہت سارے علاقوں میں سیوریج کا مسئلہ ہے. اور جیسے ایک پہلے بات بھی کی, لالا نے بھی بات کی کہ ظاہر ہے اب جب آپ رہائشی علاقوں کو کمرشل میں کنورٹ کر دیں گے, ہائی رائزز بلڈنگز جو ہے آپ بنا دیں گے, جہاں ایک کنبہ رہتا تھا, ایک خاندان رہتا تھا, وہاں آپ 50 فیملیز کو جب آپ رہائش دے دیں گے تو ظاہر ہے کہ انفراسٹرکچر تو ساتھ نہیں دے گا, انفراسٹرکچر تو بیٹھ جائے گا. اسی طرح پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی سے لنکڈ ہے, سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی سے لنکڈ ہے, اور سڑکوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی سے لنکڈ ہے. تو ظاہر ہے کہ شہر میں پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. ماسٹر پلان تو نام کا صرف بن گیا, لیکن اس پر عمل درآمد کون کرائے گا, اور جو ادارے اور جو شخصیات اور جو حکومت اس کی ذمہ دار ہے اس پر عمل درآمد کرانے کی, وائلیشن میں بھی وہی لوگ ہی ملوث پائے جاتے ہیں. انہی لوگوں کی سفارش پر ہی کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کسی کو پرمیشن مل جاتی ہے, کسی کو غیر قانونی کام پر نہیں روکا جاتا, اور اس میں ایسے ہی 62 لوگ ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہی سامنے نظر آتے ہیں. تو پھر اس کے بعد شہر کا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہے. تو اب اس میں عام لوگ کیا کر سکتے ہیں, اور اس میں اب عام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس تو بہت اچھا چانس اب آپ کو مل رہا ہے نا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں, اور ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور آپ کے مسائل سنیں گے اور اس کو حل بھی کریں گے. تو اب آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ ان کے لیے ووٹ کریں, اور کافی صورتحال بہتر ہے تو آپ اپنی مرضی سے بھی کچھ نہ کچھ ووٹ کر سکتے ہیں, اور اپنی مرضی سے اپنے منتخب نمائندوں کو چن سکتے ہیں, تاکہ جن سے آپ جواب دہی کر سکیں, جن سے آپ پوچھ سکیں کہ آپ کے علاقے کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا ہے اور انہوں نے اس کے حل کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے. تو عسکری صاحب بتائیے کہ یہ تو حال جو ہے وہ اسکولز کا ہے, کالجز کا حال ہے, اور بہت سارے اسکولوں میں بھی یہ شکایت ہے کہ وہاں پر ایون کہ جو مینجمنٹ ہے وہ تک بھی بہتر نہیں ہے, جو نئی بکس ہیں, نیا سلیبس, نئی بکس ڈمپ ہوئی پڑی ہیں کئی اسکولوں میں. سر کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں, کئی اسکولوں میں, کئی تحصیلوں میں درسی کتب پہنچ ہی نہیں پائی ہیں, کیونکہ حکومت نے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک درسی کتابیں مفت فراہم کی جائیں گی ان طلباء کو جو سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. اب یہاں صورتحال ہے کوئی تقریباً 200-250 اسکول ایسے ہیں جن کے پاس کتابیں ہی نہیں ہیں. اگر کہیں کتابیں ہیں تو وہ کمرے میں جمع کی ہوئی ہیں, تالا لگا ہے, مٹی پڑی ہوئی ہے, ان کو اسٹوڈنٹس کو دی ہی نہیں گئی. کیوں نہیں دی گئی یہ نہیں پتا, کیونکہ اصل میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کا کام تو کچھ نہیں ہوتا, بس وہ اربوں روپے کا بجٹ ہے, کتابیں لیتے ہیں, پبلشرز کو دیتے ہیں, چھاپتے ہیں, اور اس کے عہدوں کے لیے بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے. رائٹ, چلیں ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں لائیو کالر کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے, ہمارے ساتھ موجود تو ہیں لیکن یہ کہ ان کو شاید آواز نہیں جا رہی. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, اور آپ کے پاس بھی ناظرین اپرچونٹی ہے, ایک تو ووٹ کا استعمال کریں, اپنے ووٹ کا, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اور ہم سے یہاں پہ بات بھی کر سکتے ہیں. تو عسکری صاحب ویسے آپ شہر میں جو اوور آل گھومتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو جو لوگ بھی مسائل بتا رہے ہیں, تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ, آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں لوگوں کے پاس اچھا موقع ہے کہ اچھے امیدواروں کا انتخاب کریں, اچھی پارٹی کا انتخاب کریں, تاکہ کراچی کو اہل قیادت میسر آ سکے. اب آپ نے بات کی, دیکھیں ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی ہیں,
خود ناظم آباد چلے جائیں، عزیز آباد چلے جائیں، آپ نارتھ ناظم آباد چلے جائیں، فیڈرل بیریا چلے جائیں، وہاں 120 گز کے 80 گز کے گھروں کو 6 منزلہ پورشن بنا رہے ہیں، اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ خاموش بیٹھی ہے، کوئی کاروائی نہیں کرتی. ایک کاروائی کیا ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آتی ہے، تھوڑا سا توڑ پھوڑ چلی جاتی ہے، اس کے بعد سیٹنگ ہو جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب اشفاق میمن صاحب، جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے. السلام علیکم اشفاق صاحب. وعلیکم السلام بھجن، تھینک یو. اشفاق صاحب آپ کو ٹرائی کر رہے تھے، آپ کا نمبر بزی جا رہا تھا تو ہمارے پاس وقت شارٹ ہے. مختصراً بتائیے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاری ہے آپ کے پاس؟ کراچی حیدرآباد ڈویژن میں مسائل کے انبار ہیں، اور آپ کے پاس تو سندھ گورنمنٹ رہی ہے، اور ہمیشہ جو کراچی میں جو جن کے پاس اختیار رہا ہے وہ یہی رونا روتے رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہی ہمیں فنڈ نہیں دے رہی، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو اب کیسے ہوگا یہ سب؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شہنشاہ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مجھے پروگرام میں لائن پہ لیا، اور اس میں ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، مختلف کارنر میٹنگز ہیں جو چل رہی ہیں، اس میں ہم لوگ جو ہے ہر جگہ پہ ہمیں جانا ہے، اور ابھی بھی میٹنگ کے اندر ایک جان ہے. اور جہاں تک مسائل کے اوپر بات ہے، اور جہاں تک کراچی حیدرآباد کے فیس کے الیکشن ہے بالکل انشاءاللہ ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھرپور انداز میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتر چکی ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ ایڈوانس میں ہی ہے، جو ہے ہماری ہر چیز اچھی جا رہی ہے، اور ہماری پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، اور ہمارے جو ہے آپ کا انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی، ہم انشاءاللہ بھرپور انداز میں سیٹ جو ہے نکالیں گے بھی، اور پورے کراچی میں ہم ون بھی کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ کراچی کا میئر جو ہے جیالہ ہوگا، انشاءاللہ بالکل جیالہ ہی ہوگا. اور جہاں تک مسائل کی بات ہے تو مسائل کے انبار کی یہ تو اس سے پہلے کبھی بھی کراچی میں خاص طور پہ حیدرآباد میں کوئی پیپلز پارٹی کا میئر آئے ہی نہیں ہے، اور جو میئر آئے ہیں وہ تو دوسری سیاسی جماعتوں کے آئے ہیں، اور اگر ان کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ تو ہر بار ان کا یہی رونا رہا ہے. اب سندھ میں بھلے ہماری گورنمنٹ رہی، لیکن کراچی میں کبھی پیپلز پارٹی اکثریت کے طور پہ کبھی بھی کراچی میں نہیں آئی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ اب کراچی کے عوام کی سمجھ آئی ہے انشاءاللہ، اور جس طرح پیپلز پارٹی نے کراچی میں کام پیپلز کیا پارٹی کے پاس کراچی اور حیدرآباد نہیں بھی رہا تو جن کے پاس بھی رہا تو ان کو بھی تو کھل کے سپورٹ نہیں کیا نا پیپلز پارٹی نے کہ شہریوں کو سہولت ملے. تو شہریوں سے کس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ نہیں، شہریوں سے دیکھیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ پیپلز پارٹی نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں دیا ہے. اور جہاں تک جو اختیارات کے رونے روتے رہے تو آخری میں جو ان کے ساتھ جب وہ کورٹ میں جب انہوں نے بات کی تو وہاں پہ بھی تو یہ جج نے بھی تو یہی بات بولا کہ ان کو آخر میں کہ جی آپ تو یہی بات کر کے جو ہے روتے رہے، لیکن اختیارات تو ان کو پورے ملے. اپنے کام کے لیے ان کے پاس اختیارات تھے، عوام کے کام کرنے کے اختیارات نہیں تھے. ہمارے بیرسٹر مرسا صاحب ایڈمنسٹریٹر انہوں نے کام کیا نا، انہوں نے بھرپور انداز میں کام کیا ماشاءاللہ، اور انہوں نے جو ہے کراچی میں جو ہے بڑا اچھا اور بڑی اچھی پوزیشن بنا دی. اور اس سے جو ہے آپ کا اس کے سارے دیکھیں نا، بس سروسز آ گئی کراچی کے اندر، جو ہے آپ کا پارکس بن گئے، کراچی کے روڈز کی جو ہے آپ کا خوبصورتی آ گئی، اور جو ہے جو بارشوں میں جو روڈ خراب ہوئے اس کے پر کام ہوا. ابھی آپ کا جو ہے ایک اپنا کیا کہتے ہیں آپ کا جو ہے کراچی یونیورسٹی تک جو بن رہا ہے ہمارا اپنے یہ سیوک سینٹر سے کراچی یونیورسٹی تک تھا. اشفاق صاحب روڈز کوئی مکمل بھی ہوئے ہیں اشفاق صاحب روڈز، یا سارا شہر تو کھود دیا گیا ہے؟ سر روڈ تو پورے روڈز کو مکمل ہوئے ہیں، انڈر پاسز بنے ہیں، ایک ساتھ سارا شہر کھود دیا گیا ہے، اور ٹریفک کا اتنا میس ہو جاتا ہے. سر ٹریفک کا تو میس ہمیشہ سے رہا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. پہلے بھی کراچی کے اندر ٹریفک کا تو رہ رہا ہے، کیونکہ ٹریفک تو شام میں جب آفس سے جب لوگ نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے شارع فیصل ہمیشہ سے اس طرح رہا ہے. لیکن اس کو ایڈریس کرنا بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا. پھر بھی بالکل ذمہ داری، دیکھیں ذمہ داری بنی نا، دیکھیں سب سے مین چیز ہے کہ آپ کا اختر کالونی سے لے کے بلوچ کالونی تک کا روڈ بنایا گیا، اور وہ جو ہے روڈ صحیح کرایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہی روڈ جو ہے آپ کا وہاں سے لے کے جو ہے آپ کا پورا بھادر آباد شرف آباد تک وہ انڈر پاسز بنے نا. تو ایک تو یہ جو چیزیں ہوئی اور پیپلز پارٹی نے بنائی، اور یہ سب کے سامنے. تو یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ حیدرآباد میں کیا کرنے کا پلان ہے آپ کا، اور کراچی میں آپ کے اگر میئر آتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر وسائل سارے دستیاب ہو جائیں گے جو باقی لوگ رونا روتے رہیں گے وسائل نہیں ہیں، اختیار نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جہاں تک اختیار اور مسائل کی بات ہے، جب پیپلز پارٹی جو لوکل گورنمنٹ بل اسمبلی میں لائی، جس کے بعد بھی دوسری سیاسی جماعتوں سے جب رابطے ہوئے اور تمام سیاسی جماعتوں کے دروازے پیپلز پارٹی خود گئی ان کے پاس، اور ان کے دروازوں پہ جا کے ان سے تمام ان مسائل پہ بات کی گئی، اور جو مسئلہ جو حل ہو جو لوگ اسمبلی کے اندر تھے، جو لوگ اسمبلی کے باہر تھے، ان سب سے انہوں نے رابطہ رکھا، اور ان سب سے انہوں نے جو ہے آپ کے سب سے مل کے جو بھی قانون میں ترمیم کر سکتے کر کے لائے. اور یہ بااختیار ایک اپنا کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ادارہ اس کو بنائیں گے، مضبوط کریں گے. اور لوکل گورنمنٹ کا مقصد یہی ہے. بہت شکریہ آپ کا اشفاق میمن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کراچی. اور سید مسکی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ مسائل پہ بات ہو اور آپ کی آواز بھی
ہم بنیں اور آپ کی بات بھی اعلیٰ قوم تک ہم پہنچائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.